السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ محترم ناظرین، دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے کہا کہ دعوت کا کام بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ داعی کی خوبی میں سے ہے۔ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ محمد ابن ابراہیم التویجری علیہ الرحمہ نے اپنی ایک کتاب مختصر الفقہ الاسلامی میں تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ العلم قبل الدعوہ واللین مع الدعوہ والصبر بعد الدعوہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بصیرت اس چیز کا نام ہے کہ دعوت سے پہلے علم کا ہونا یا علم کا حاصل کرنا، واللین مع الدعوہ، دعوت دیتے وقت یا دعوت کے ساتھ نرمی کا ہونا، شفقت کا ہونا، یہ ضروری ہے۔ اور تیسری چیز کا والصبر بعد الدعوہ، دعوت دینے کے بعد صبر کرنا، یہ بصیرت میں شامل ہے۔ اسی کو بصیرت سے تعبیر کیا ہے شیخ نے، اور انشاءاللہ اسی کی روشنی میں ہم سلسلہ وار کچھ باتیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو کہی ہے العلم قبل الدعوہ، کہ دعوت دینے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک داعی جو دعوت پیش کر رہا ہے، جب وہ کسی کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، تو جو وہ بتا رہا ہے، جو سمجھا رہا ہے، اس سے پہلے اس کا علم اسے خود ہونا ضروری ہے۔ جب اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو کیا بتائے گا؟ جب اسے معلومات نہیں ہوگی تو وہ کیا سمجھائے گا؟ اس لیے جو جس چیز کی وہ دعوت دے گا، پہلے اسے علم ہونا ضروری ہے۔ العلم قبل الدعوہ، دعوت سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر مراد کیا ہے؟ علم سے مراد کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت دینے والے اب نوجوان ہیں تو وہ جائیں یا مدرسوں کا رخ کریں، 10-12 سال 20 سال گزاریں؟ نہیں، مقصد وہ نہیں ہے، مطلب وہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دعوت کے لیے جس علم کا ہونا ضروری ہے، وہ علم کو حاصل کریں، اس کو پڑھتے رہیں، اس کا مطالعہ کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علماء کی سرپرستی میں رہیں، علم حاصل کرتے رہیں، علماء کی سرپرستی میں رہ کر کام کرتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ کام ان کا آگے بڑھتا جائے گا، اور وہ گمراہ نہیں ہوں گے، نہ گمراہ کریں گے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے، کھڑا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے نوجوان دعات ہیں جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، سمجھ کی کمی ہوتی ہے، اور اپنے طور پر وہ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، اسٹیج سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کے پاس علم ہے، علم کی بنیاد پر علماء کی رہبری میں علماء سے سمجھ کر انہوں نے باتیں رکھی ہیں، باتیں کی ہیں، تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو العلم قبل الدعوہ، دعوت سے پہلے علم کا حاصل کرنا جو ضروری ہے، اس میں ہم یہاں پر آسانی کے لیے کچھ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک داعی کے لیے جو ضروری ہے علم کا حاصل کرنا، کس چیز کا علم حاصل کرنا، یا کس چیز کو پڑھنا ضروری ہے، کس کو مطالعے میں رکھنا ضروری ہے، تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، قرآن مجید کا مطالعہ کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا ایک داعی کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ جب وہ دعوت کا کام کرنے والا قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، اہل علم کی سرپرستی میں پڑھے گا، تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے قرآن، اللہ کا کلام، اس کو اپنے مطالعے میں رکھنا۔ اس لیے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ دعوت دینے والے کو قرآن مجید سے دعوت دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان امیوں میں سے ایک امی کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی اس کو یہاں آگے بتایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ آپ جب دعوت دیتے تھے قرآن سنایا کرتے تھے۔ یہی نہیں، سورہ بینہ میں کہا گیا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ صحیفہ مطہرہ کی تلاوت کرتا رسول، یہ بتایا گیا۔ اسی طریقے سے یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جن کے اندر انا سمعنا قرآنا عجبا، جنوں کی ایک جماعت نے جب قرآن کو سنا تو انہوں نے اعتراف کیا، کہا کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد،
اور وہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی جنوں کی جماعت نے بھی سنا اور اعتراف کیا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب میں سے جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجئے۔ اور سورۃ الفرقان میں اللہ نے فرمایا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کیجئے، بڑا جہاد کیجئے، مطلب اس قرآن کو لوگوں کو بتائیے، سمجھائیے، سنائیے، پڑھ کر بتائیے، یہ مطلب ہے اس کا، یعنی قرآن مجید کے ذریعے جہاد کیجئے، اس کو جہاد کبیر کہتے ہیں، جہاد کبیر سے تعبیر کیا ہے۔ میرے بھائی کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا، اور پہلے سے مراد یعنی دعوت دینے والے کو چاہیے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتا رہے، اس سے جڑا رہے۔ مزید باتیں انشاءاللہ اسی سے جڑی ہوئی باتیں اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔